الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كل نفس ذائقة الموت. حضرات گرامی اور اس مسجد میں موجود مسلمانان اور میرے بھائیوں، اس بات سے ہم اور آپ واقف ہیں، بلکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ موت سے کسی کو رستگاری نہیں. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے، ہم ہیں، آپ ہیں، سارے لوگوں کا ایک وقت مقرر. جب وہ وقت آ جائے گا، ایک لمحہ بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا، اور ہمیں موت اپنے پنجے میں دبوچ لی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا. موت آنی ہے، طے ہے، مقرر ہے. موت کے بعد جو زندگی ہے وہ اخروی زندگی، قبر کی زندگی، برزخ کی زندگی، آخرت کی زندگی. اور آخرت میں ہمیں وہی کچھ ملنا ہے جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا. اگر ہم نے اچھا کیا ہوگا، اچھا بدلہ ملے گا، اور اگر ہم نے برا کیا ہوگا تو ہمیں اس کا برا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. کہ اس دنیا میں ہم اور آپ جو بھی ذرہ برابر بھی خیر کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں، اس کا انجام بھی ہم پائیں گے. اور جو لوگ برائی کر رہے ہیں، شر کا کام کر رہے ہیں، ان کو ان کے شر کا بدلہ بھی آخرت میں اللہ تعالیٰ دے گا. میرے بھائیوں، مرنے کے بعد ایک مسلمان پر اس کے مردہ بھائی سے متعلق یا میت سے متعلق بہت سارے احکام اور مسائل اور ذمہ داریاں عائد ہوتی. اگر کوئی مسلمان مر جاتا ہے تو بہت سارے شرعی احکام ہمارے سامنے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر رہا ہے تو اس کی موت کے وقت کیا کرنا چاہیے، اس کو کیسے غسل دینا چاہیے، کیسے اس کو کفنانا چاہیے، کیسے اس کے جنازے کی نماز ہونی چاہیے. یہ ایسے مسائل ہیں جن مسائل کا سامنا ہمیں اور آپ کو ہر روز کرنا پڑتا ہے. کوئی نہ کوئی مرتا ہے بستی کے اندر، گاؤں اور محلے کے اندر، لیکن ہم اور آپ دینی احکام سے اتنے دور ہیں کہ بسا اوقات گاؤں میں ڈھونڈا جاتا ہے، تلاش کیا جاتا ہے. کوئی ایسا آدمی ہے جو مردے کو نہلا دے، اس کو کفنا دے، اس کو دفنانے کا طریقہ جانتا ہو. اور ان چیزوں کو نہ جاننے کی وجہ سے بہت سارے غیر شرعی اعمال بھی لوگ انجام دیتے ہیں. رسوم اور رواج ہیں جن کو لوگ اختیار کرتے ہیں. اس لیے میں نے سوچا کہ میت کے احکام اور مسائل سے متعلق کچھ خاص باتیں بہت اختصار کے ساتھ بلا تفصیل میں گئے ہوئے آپ کے سامنے وہ باتیں آنی چاہیے، وہ احکام آنے چاہیے. آج کے درس کا جو سب سے پہلا نقطہ ہمارا ہے وہ یہ کہ اگر کوئی آدمی قریب الموت ہے، اگر کوئی آدمی قریب الموت ہے تو اس آدمی کو کلمہ شہادت کی تلقین کی جا سکتی.
کیا مطلب ہے کلمہ شہادت کی تلقین کا؟ کہ جو لوگ اس آدمی کے پاس موجود ہیں وہ زور سے کلمہ شہادت کو پڑھیں گے تاکہ سن کر وہ آدمی بھی جو بستر مرگ میں پڑا ہوا ہے، جو اب تک مرنے ہی والا ہے، اس کی زبان پر بھی یہ کلمہ کیا ہو جائے، جاری ہو۔ یہاں پر دقت یہ ہوتی کہ بعض لوگ اس حدیث کا مفہوم نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں اس حدیث کا ذکر کیا۔ اور میں نے کہا کہ تلقین کا مطلب کیا ہے کہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ زور سے پڑھے، اتنی زور سے تاکہ جو مرنے والا آدمی ہے، جو اب تب مرنے والا ہے، وہ سن کر وہ بھی پڑھنے لگے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ زبردستی اس سے پڑھوایا جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ اب مرنے والا ہے تو زبردستی اسے پڑھوانا چاہتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ آدمی کہتے میں نہیں پڑھوں گا، اگر وہ آدمی اس عالم میں جو موت کی سختی کا وقت ہوتا ہے اگر جھنجھلا جائے، اگر یہ کہہ دے کہ میں اس کلمے کو نہیں پڑھتا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس آدمی کا انجام کیا۔ اس لیے اس حدیث کو ٹھیک سے سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جو آدمی قریب الموت ہے اس کو کلمہ شہادت کی تلقین کی جائے گی، لیکن اس سے زبردستی نہیں کہلوایا جائے گا، بلکہ جو لوگ ارد گرد ہیں وہ زور سے پڑھیں گے تاکہ وہ آدمی بھی سن کر خود سے وہ پڑھنے لگے۔ اسی طرح جنازے یا میت کے احکام میں سے دوسرا حکم وہ یہ ہے کہ آج دیکھا جاتا ہے بہت ساری بستیوں میں، بہت سارے گاؤں میں، کہ جب کوئی آدمی مر جاتا ہے یا کسی کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ وہاں پر قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور سے سورہ یاسین وہاں پر پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مرنے والے کے نزدیک سورہ یاسین پڑھنا یا کہ کوئی بھی سورت یا قرآن کی تلاوت کرنا، خاص طور سے بعض حدیثیں آتی سورہ یاسین سے متعلق، لیکن جو بھی حدیثیں آتی ہیں کہ جو آدمی مرنے والا اس کے قریب سورہ یاسین کو پڑھا جائے، تو یاد رکھیے کہ ایسی تمام حدیثیں ضعیف۔ حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ کیا ثابت ہوا کہ ایسے موقع پر اگر کوئی آدمی کیا ہے مرنے کے قریب ہے یا مر چکا ہے تو اس کے پاس بیٹھ کر قرآن خوانی کرنا یہ جائز نہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج مختلف بستیوں میں چلے جائیے، گاؤں میں چلے جائیے، اور مختلف لوگوں کو، خاص طور سے بچوں کو، بچیوں کو دیکھیے گا کہ قرآن لے کر بیٹھ گئے اور خاص قسم کی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ درست نہیں۔ تیسرا جو حکم ہے جس کے بارے میں بتلانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی قریب الموت ہے، آپ کسی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں، کوئی آدمی اب مرنے والا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ جو آدمی قریب الموت ہے اس شخص کو قبلے کے رخ آپ کر دیں، قبلے کے رخ کر دیں۔ بلکہ اس تعلق سے اہل علم نے جو لکھا ہے کہ بعض لوگ اس پر شدت برتتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سختی نہیں، ایک دم لازم ہے، ایک دم ضروری ہے کہ ایسا کرے۔ یاد رکھیے کہ اس حوالے سے صحیح بات یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث سے ایسا کرنا ثابت۔ بعض لوگ زبردستی کیجیے، نہیں اب تو مرنے والا ہے، اس کو قبلے کے رخ کر دیا جائے۔ یاد رکھیے کہ اس تعلق سے بھی جو بھی روایتیں آتی ہیں کہ مردے جو قریب الموت آدمی ہے اس کا رخ چہرے کی طرف کر دیا جائے، وہ تمام حدیثیں ضعیف ہیں۔ اس لیے اس کو ضروری سمجھنا اور اس کو لازمی سمجھنا یہ درست بات نہیں۔ چوتھی بات وہ یہ کہ یاد رکھیے کہ جو بھی آدمی موت سے گزرتا ہے، موت کی ایک اپنی سختی ہوتی ہے، موت کی ایک سختی ہوتی ہے۔ اس سختی کو اگر کوئی مومن آدمی برداشت کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا جب وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ بعض لوگ اگر تکلیف کسی کو اگر ہوتی ہے موت کے وقت، لوگ سمجھتے بہت گنہگار آدمی،
وہ کیا سمجھتے؟ بہت گنہگار آدمی، موت کی سختی سے کسی کے اچھا ہونے اور کسی کے گنہگار ہونے کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اگر گنہگار آدمی واقعی ہوا ہے تو یہ موت کی سختی اس کے لیے عذاب ہے، اور اگر مومن آدمی ہے تو یاد رکھیے کہ موت کی سختی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سختی کو جھیلا ہے، برداشت کیا ہے۔ بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف شروع ہوئی تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہائے میرے والد کی تکلیف، یعنی بیٹی برداشت نہیں کر سکی، اتنی تکلیف تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہا ہائے میرے والد کی تکلیف۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لا ترب علی ابیک بعد اليوم، کہ آج جو تکلیف ہوئی ہے آج کے بعد پھر کیا ہے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو میں اصل بتلانا یہ چاہ رہا ہوں کہ موت کے وقت تکلیف ہوتی ہے، اس کو جو مرنے والا ہوتا ہے وہی اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے، اور ظاہراً بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اس لیے اس تکلیف کو برداشت کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی مر جا رہا ہے، کسی کی موت ہو جا رہی ہے، تو جو لوگ وہاں پر موجود ہیں اگر یہ دیکھے کہ ابھی ابھی روح نکلی ہے اور اس آدمی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، اس آدمی کی آنکھ کھلی ہوئی ہے، تو آدمی کو بند کر دینا چاہیے، آنکھ کو بند کر دینا چاہیے، اس لیے کہ حدیث کے اندر آتا ہے جب روح نکلتی ہے اس کے بعد آنکھ کچھ دیر کے لیے، کچھ لمحے کے لیے اس روح کی کیا پیروی کرتی ہے، اس روح کو دیکھ رہی ہوتی ہے، فرشتے جو روح کو لے جا رہے ہوتے ہیں، تو جو لوگ موجود ہیں ان کو آنکھ کیا ہے، آنکھ کو بند کر دینا چاہیے۔ اور اس سے کیا ہے، ایک آدمی کی حیات ویسی ہو جاتی ہے جیسے سونے والے کی حیات ہوتی ہے۔ اب ایک آدمی مر جا رہا ہے اور اس کی اگر آنکھ کھلی ہو تو اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا ہے، برا لگتا ہے۔ اس لیے جو اعضاء اور جوارے ہیں ان کو سیدھا کر دینا، اگر آنکھ کھلی ہوئی ہے تو آنکھ کو بند کر دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی کی موت کی خبر کسی کو مل رہی ہے، کسی کی موت کی خبر اگر کسی کو مل رہی ہے تو گویا موت کا مصیبت کا وقت ہوتا ہے، اور آدمی کو مصیبت کے وقت میں کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ کلمات ادا کرنے چاہیے۔ اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اللہ مجھے میری مصیبت کا اجر دے اور مجھے اس کا بہتر بدلہ عطا فرما، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جنازے کے احکام میں سے، مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر کسی شخص کی جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات موت ہو جاتی، جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات اگر موت ہو جاتی ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ایسا آدمی فتنے سے بچا لیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو بھی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو فوت ہوگا اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیں گے، قبر کے فتنے سے بچا لیں گے۔ لیکن فتنہ سے کون بچے گا؟ کیا مشرک بچے گا؟ نہیں، مشرک نہیں بچے گا۔ قبر کے فتنے سے وہی آدمی بچے گا جو موحد ہوگا، جو توحید پر ہوگا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ہم تمام لوگوں کو دعا کرنی چاہیے۔ اور قبر کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے۔ قبر کی فتنہ کا معنی کیا ہے؟ آزمائش۔ قبر کی آزمائش بہت بڑی آزمائش ہے، اور قبر کا جو وقت ہے، یا کہ قبر کی جو زندگی ہے گویا آخرت کی پہلی کڑی ہے۔ اگر وہاں انسان کو نجات مل گئی تو آگے بھی کیا ہے، نجات ملے گی۔ اس لیے ہر آدمی کو دعا کرنی چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی آدمی جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو مرتا ہے گویا یہ حسن خاتمہ کی ایک علامت، حسن خاتمہ کی اچھے خاتمے کی ایک علامت ہے۔ اور اگر آدمی موحد ہو تو قبر کے فتنے سے ایسا آدمی، جیسا کہ اس حدیث کے اندر ہے، ترمذی کی یہ روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، پتہ یہ چلا کہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک بہت مسئلہ آتا ہے، بہت سارے لوگ، خاص طور سے ہم لوگ دیہات میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے مر جاتے ہیں جو شادی شدہ ہوتے ہیں، بوڑھے ہو کر مر جاتے ہیں،
لیکن اپنی بیوی کا مہر نہیں دے پاتے، اپنی بیوی کا مہر نہیں دے پاتے۔ اب اس کی کیا صورت ہے؟ اس تعلق سے اہل علم نے لکھا ہے، بلکہ آپ یاد رکھیے یہ مہر کیا بیوی کا حق ہے۔ جس طرح قرض ہوتا ہے نا کسی کا قرض، وہی معاملہ بیوی کے مہر کا بھی ہے۔ اگر ہونا تو یہی چاہیے کہ جیسے نکاح ہو جا رہا ہے، جیسے شادی ہو جا رہی ویسے مہر ادا کر دے، لیکن کوئی آدمی کسی وجہ سے نہ دے سکا اور وہ مر گیا، اب کیا ہوگا؟ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے مرنے والے کے پاس اور اتنا ترکہ ہے کہ جس سے وہ مہر دی جا سکتی ہے، تو اس کے مال سے یعنی میت کے مال سے مہر کو ادا کیا جائے گا۔ اور اگر اس کے پاس کچھ نہیں، مر گیا کچھ نہیں ہے، پھر کیا کیا جائے گا؟ یہ لازم ہوتا ہے میت کے رشتہ داروں پر، میت کے جو رشتہ دار لوگ ہیں، خاندان کے لوگ ہیں، قریبی لوگ ہیں، کہ وہ اگر وہ عورت معاف کر دیتی تو اچھی بات ہے، زبردستی نہیں۔ یاد رکھیے کہ کوئی آدمی کسی کے قرض کو زبردستی معاف کرا سکتا ہے؟ نہیں کرا سکتا ہے۔ زبردستی عورت سے یا بیوی سے معاف نہیں کرایا جائے گا، اگر وہ خود سے معاف کر دے کوئی بات نہیں، لیکن اگر لینا ہی چاہے تو پھر جو میت کے رشتہ دار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ اس میت کی بیوی کے مہر کو ادا کریں۔ لوگوں کو اس تعلق سے خیال رکھنا چاہیے۔ ایک اپنے علاقے میں بلکہ اور بھی جگہوں پہ ایک رسم اور ایک رواج عام ہے، وہ کیا ہے؟ گاؤں اور محلے میں بلکہ کسی اور بھی گاؤں میں اگر کسی غیر محرم مرد کا انتقال ہو جاتا ہے، یہ ہر جگہ بیماری ہے، خاص طور سے ہمارے اس علاقے میں بہت بڑی بیماری ہے۔ کسی غیر محرم مرد کا انتقال ہو گیا ہے تو آپ دیکھیے گا عورتیں جماعت در جماعت اور بھیڑ کی شکل میں، انفرادی شکل میں یا اجتماعی شکل میں اس آدمی کو دیکھنے جاتی، اس غیر محرم عورت کو دیکھنے عورتیں جا رہی ہیں، اس غیر محرم مرد کو دیکھ رہے۔ یاد رکھیے یہ کسی بھی اعتبار سے درست، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ جس طرح وہ زندہ تھا تو غیر محرم تھا، اسی طرح کیا ہے مرنے کے بعد بھی وہی حکم ہے۔ اس لیے عورتوں کا اس طرح جانا، کسی کو دیکھ رہے اس کے چہرے کو دیکھنا اور ٹولی بنا کے جانا، جماعت بنا کے جانا، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک بھی پہنچ جانا، یاد رکھیے یہ شریعت کا حکم نہیں ہے، اس پر دھیان دینا چاہیے۔ اسی طرح اگر کسی مرد کا انتقال ہو جاتا ہے اور اگر اس کی بیوی ہے تو اس کی بیوی پر حق یہ ہے کہ عدت پوری کرے۔ کیا کرے؟ عدت پوری کرے۔ بعض عورتیں اس کے بارے میں نہیں جانتی ہیں اور اس حق کو ضائع کر دیتی ہیں، برباد کر دیتی ہیں، شریعت کے مطابق عمل نہیں کرتی ہیں۔ اگر کوئی مرد، کسی کا شوہر اگر مر جا رہا ہے تو اس عورت کو چاہیے کہ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے۔ کتنا مہینہ؟ 4 مہینہ 10 دن عدت گزارے۔ عدت الگ الگ طرح کی ہے۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو حاملہ ہے، جو کیا ہے؟ حاملہ عورت ہے، اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جا رہا ہے یا اس کو طلاق ہو جا رہی ہے، تو پھر اس کی عدت کیا ہے؟ عام عورتوں کی عدت تو میں نے بتلا دی، 4 مہینہ 10 دن۔ لیکن اگر کوئی حاملہ عورت ہے اور اس کو طلاق ہو جا رہی ہے، حالت حمل میں بھی طلاق دینا صحیح ہے، جیسے کہ اہل علم کی رائے ہے، یا یہ کہ حمل سے وہ عورت ہے، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب کتنے دنوں تک وہ عدت گزارے گی؟ اس تعلق سے قرآن کی آیت سے جو پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ایسی عورتوں کی عدت وضع حمل ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کو حیض آتا ہو، جس کو کیا ہے؟ حیض آتا ہو، اور اگر اس عورت کو طلاق ہو جا رہی ہے تو یاد رکھیے پھر اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض۔ 3 حیض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء۔ اگر کوئی ایسی عورت ہے جو عمر رسیدہ ہو چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے اس کو حیض آنا بند ہو گیا، اور اگر ایسی عورت کو طلاق ہو جاتی ہے تو پھر اس کی عدت کیا ہے؟
ایسی عورت کی عدت یاد رکھیے 3 حیض نہیں بلکہ 3 مہینے، 3 مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا واللاتی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر، 3 مہینہ۔ نمبر 4، اگر کوئی ایسی عورت ہے جو ابھی چھوٹی لڑکی اور اس کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی ہے، اور لیکن اس کو حیض نہیں آتا ہے، اس کو حیض نہیں آتا ہے، تو یاد رکھیے کہ ایسی چھوٹی لڑکیوں کی عدت بھی اگر اس کو طلاق دے دی جاتی ہے تو اس کی عدت بھی 3 مہینے، اس کی عدت بھی 3 مہینہ ہے۔ نمبر 5، کہ وہ عورت جس کا شوہر وفات پا گیا ہو، اس کی عدت جیسا کہ میں نے شروع میں کہا یہ 4 ماہ 10 دن ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا۔ تو اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اگر وہ عورت ہے تو اس طرح سے وہ اپنی عدت کیا ہے گزارے گی۔ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کے لیے ضروری ہے کہ جو 4 مہینہ 10 دن ہے یا کہ جو وضع حمل کے ایام ہے ان دنوں میں ان چیزوں کی پابندی برتے جو پابندیاں اس کے اوپر کیا ہے رکھی گئی ہے۔ مثال کے طور پہ عدت کی مدت میں یا عدت کے اوقات میں وہ عورت بناؤ سنگار نہیں کرے گی، سونے چاندی کے زیورات کا استعمال نہیں کرے گی، اور اس طرح خوشبو وغیرہ کا استعمال نہیں کرے گی، پرفیوم وغیرہ کا استعمال نہیں کرے گی، یعنی وہ ان تمام چیزوں سے بچے گی جس سے بناؤ سنگار ہوتا ہے یا زیب و زینت جن چیزوں سے اختیار کیا جاتا ہے، یہ بیوی کے لیے یا عورت کے لیے ضروری ہے۔ اسی طرح میت کے احکام میں سے یہ ہے کہ یاد رکھیے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس میت کے گھر کے لوگ اگر نوحہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ نوحہ کرتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں، چیخ اور چلا کر اگر روتے ہیں تو اس کی وجہ سے میت کو عذاب ہوتا ہے۔ یہ حدیث کے اندر ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے کہ اس کو عذاب ہوتا ہے۔ کہ کس صورت میں عذاب ہوتا ہے؟ کہ اگر کوئی رسم تھا اس کے گاؤں میں گھر میں اور مرنے والے نے منع نہیں کیا کہ بھائی اگر ہم مرے تو یہ رسم اور رواج مت کرنا تم لوگ، یا کہ خود وہ مرنے والا کہہ گیا کہ اگر ہم مر جائے تو تم لوگ خوب رونا، ایسی صورت میں اس میت کو گناہ ہوتا ہے۔ لیکن لوگ ایسے ہی اپنے سے رو رہے ہیں، میت نے کچھ کہا نہیں، یاد رکھیے پھر ایسی صورت میں مرنے والے کو کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی مر گیا، مرنے کے بعد ہر آدمی کو افسوس ہوتا ہے، اور کس کے آنکھ سے آنسو نہیں گرتا ہے؟ ہر آدمی کے آنکھ سے آنسو گرتا ہے، تو آنسو گرنا کوئی گناہ کی بات نہیں۔ آدمی کا دل یا دل کے اوپر جب آدمی کے چوٹ لگتی ہے، غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو یقیناً ہر آدمی کے آنکھ سے آنسو، اور آدمی افسردہ ہوتا ہے، آدمی غمگین ہوتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن چلانا اور اسی طرح چیخنا، اپنے کپڑے کو پھاڑنا، سینہ کوبی کرنا، جس کو نوحہ کہا جاتا ہے، یاد رکھیے کہ نوحہ کرنا یہ جائز نہیں۔ اسی طرح میت کے احکام میں سے یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر کا کوئی آدمی فرد مر گیا، مان لیجئے کسی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ آدمی اپنے والد سے، کون آدمی ایسا ہے جو اپنے والد سے محبت نہیں کرتا؟ ہر آدمی اپنے والد سے محبت کرتا ہے۔ اگر کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ آدمی باہر تھا، باہر سے آیا اور فرتے محبت میں یا یوں ہی اگر مرنے کے بعد چاہے کہ اپنے والد کے سر کا بوسہ لے یا پیشانی کا بوسہ لے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب موت ہوئی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ جب آئے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھول کر بوسہ لیا، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کی موت ہو جا رہی ہے اور اس کا اعلان کرنا، موت کا اعلان کرنا، یاد رکھیے کہ جنازے کے بارے میں یا کہ کسی کی موت کے بارے میں اعلان کیا جا سکتا ہے، اعلان کرایا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ایک بہت مشہور بادشاہ نجاشی کی موت ہو گئی حبشہ کے اندر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں اس کی خبر دی، اس کا اعلان کروایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اعلان کا طریقہ جاہلی طریقہ نہیں ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد
آدمی اس کی خوبیاں بیان کرے، فخر و مباحات کے فلاں صاحب جو بہت بڑے منصب پر تھے، عہدے پر تھے، بہت بڑے نیتا تھے اور فلاں تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اس طرح کے صیغے کے ساتھ اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس طرح کا اگر کوئی اس طرح سے اعلان کرتا ہے تو وہ غلط ہے، اس کو منع کیا جائے گا۔ بس سیدھے سادے الفاظ میں اعلان کیا جا سکتا ہے کہ فلاں صاحب کی موت ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا، اور ان کے جنازے کی نماز کیا ہے فلاں وقت میں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور کوئی قباحت نہیں۔ جنازے کے اور بھی مسائل ہیں۔ اگلا جو ہمارا مسئلہ ہے اس میں تفصیل کی ضرورت ہے، وقت کی بھی ضرورت ہے کہ میت کو کیسے غسل دیا جائے۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، میت کو کیسے غسل دیا جائے، اسی طرح میت کو کیسے کفن دیا جائے، کفنایا جائے، اسی طرح کیسے اس کو قبر میں دفنایا جائے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے جن کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے۔ آج ضرورت اس بات کی کہ اس طرح کے موضوعات پہ درس ہو اور پریکٹیکل لوگوں کو سمجھایا جائے، پریکٹیکل، جیسے LED وغیرہ لا کر اس کو سمجھایا جائے کہ دیکھیے ایسے میت کو نہلایا جاتا ہے اور اس کو اس طرح کفنایا جاتا ہے، اس طرح قبر میں اتارا جاتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ آج کا درس یہی تک رہے گا۔ اگر میں آئندہ آیا تو انشاءاللہ ہم یہ بتلانے کی کوشش کریں گے کہ میت کو غسل کرانے کا مسنون طریقہ کیا، اور اسی طرح ہم یہ بتلائیں گے کہ اس کو کیسے کفن میں لپیٹا جاتا ہے، کتنے کپڑے ہونے چاہیے، اسی طرح قبر میں کون لوگ اتارے، کیسے اتارنا چاہیے، کیسے قبر میں رکھنا چاہیے۔ بہت ساری خرابیاں ہیں، بہت ساری جہالت ہے آج سماج اور معاشرے میں، جو لوگ کیا ہے جانے اور انجانے میں کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سننے، سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں موت کا خوف پیدا کر دے، جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں، اسلام پر قائم رہیں، آخرت کی تیاری کریں، موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری۔ دنیا کچھ نہیں، ختم ہو جائے۔ کتنے لوگ تھے اس محلے میں، کیسے کیسے لوگ تھے، بڑے مشہور لوگ تھے، بڑے پیسے والے، سب لوگ چلے گئے۔ ہمیں بھی جانا ہے، اس لیے ہمیشہ اپنے سامنے موت کو رکھنا چاہیے، موت کے بعد والی زندگی کی تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہی زندگی اصل زندگی ہے۔ یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے، دنیا فانی ہے، جس طرح اور لوگ چلے گئے، ایک وقت آئے گا ہمارا بھی نام و نشان مٹ جائے گا، ہم بھی چلے جائیں گے۔ کامیاب وہی ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرتا ہے، کامیاب وہی ہے جو زندہ ہے اور موت کی فکر کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔